رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا کے ساتھ ہے۔ دوسری حدیث میں والدین کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے ساتھ ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو یقیناً اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ نکلے گا۔ کتنا مختصر سا عمل ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا۔ اب جو انسان چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو تو وہ اپنے والدین کو راضی رکھے۔ والدین راضی تو رب راضی، رب راضی تو سب راضی۔ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو خیر برکت رحمت کے فیصلے کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو تنگی پریشانی بیماری مسائل کے فیصلے نازل کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا فاستأذنہ فی الجہاد، مجھے آپ جہاد کی اجازت دے دیں، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ ففیہما فجاہد، تو ان کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے۔ اب اس کا مطلب آسان سے یوں کہہ دیتا ہوں، آج جہاد کہاں ہو رہا ہے اور جہاد فرض عین کس پر ہے؟ تو اب لازمی یہی ہے کہ اب ماں باپ کو راضی کرے، اللہ جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، تفسیر خازن والے نے یہ تینوں حدیثیں اکٹھی لکھی ہیں، دو سن لی ہیں آپ نے جو سنی ہیں، تفسیر خازن والے نے تیسری حدیث بھی لکھی ہے، فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد صاحب جو ہے نا جنت کا دروازہ ہے۔ فإن شئت، تو چاہتا ہے تو اس کو ضائع کر دے، بند کر دے، تو چاہتا ہے تو اس کی حفاظت کر لے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندگی کا، اپنی عبادت کا، اپنے حقوق کا تذکرہ کیا، چند مقام ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کا حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ کہاں رب العالمین، کہاں والدین، اور پھر والد میرے جیسا ہو آپ تو ماشاءاللہ، تو کہاں اللہ کے حقوق، کہاں والدین۔ تو مفسرین نے کچھ باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ انسان کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے اور پیدا ہونے کا ذریعہ بننے والے کون ہیں؟ والدین۔ والدین ذریعہ بننے والے ہیں، تو اس لیے آسان سا عمل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ فرمایا، ایک طرف 70 ولی دعا کرے ایک شخص کے لیے، ایک شخص کے لیے 70 ولی دعا کرے، اور دوسری طرف ایک والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک دعا کرے اپنے بیٹے کے لیے، تو 70 ولیوں کی دعا نیچے رہ جائے گی، والدین دونوں یا ایک کی دعا عرش تک جا پہنچے گی۔ 70 ولی بھی ڈھونڈنے پڑیں گے، آپ کو ہر ٹون میں نہیں ملیں گے۔ چلو آپ کے ٹون میں آپ جیسے ہو سکتی ہے کافی ہو جائے، لیکن 70 ولیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ آسان سا عمل ہے، ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی رضا ہوگی تو اللہ جس شخص پر
والدین راضی ہے وہ دنیا میں کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا۔ آپ اسی سے اشارے سے سمجھیں، ضروری نہیں ہے اس بات کو پورے طریقے کھولا جائے۔ جس شخص پر والدین ماں باپ ہیں دونوں میں سے ایک ہے، دونوں جس پر والدین راضی ہیں وہ دنیا میں کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور جس پر والدین ناراض ہوں وہ دنیا میں کبھی عزت پا ہی نہیں سکتے۔ ان کے مقدر میں آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا، ان کی ذلت دنیا کے اندر بھی ہے، ان کی ذلت دنیا کے اندر بھی ہے۔ تو مختصر سا عمل ہے، ماں باپ کو راضی رکھے، اللہ پاک اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔